کہ یہ بندہ گنہگار ہے، اللہ ہماری خطاؤں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ بعض اپنی رحمت کے صدقے، اپنے فضل کے صدقے ہم سے گناہوں کو دور فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے دربار کے اندر آ جاتا ہے، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے، پھر میری بارگاہ میں آ کے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمان۔ آئیے اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ سناتا ہوں۔ جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے۔ توجہ رکھیں اس بات کو سننے کہ دعا کس حد تک ہمیں آگے لے کے جاتی ہے۔ خالق کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے۔ اب 3 شخص ایک غار کے اندر گئے۔ اب ایک وقت ان کے اوپر آزمائش کا آتا ہے، ایک گھڑی آزمائش کی آتی ہے، وہ غار کے اندر بند ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ غار کے اندر ہو، پھر اوپر سے اس کا دروازہ بند ہو جائے، پھر غار کے سامنے چٹان آ جائے تو بندے پر ایک مصیبت کے اندر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب جب چٹان سامنے آ جاتی ہے، 3 شخص ہیں، پریشان ہیں، روشنی آنے میں دقت ہو رہی ہے، ہوا کم آ رہی ہے، سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے، رات کی تاریکی قریب ہے۔ اب اس حال میں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب موت کی مکش کے درمیان وہ شخص موجود ہے۔ اب پھر کوئی راہ ڈھونڈتے، کوئی ایسا ہیلا وسیلہ ڈھونڈتے، کوئی ایسا سبب ڈھونڈتے کہ وہ سبب لگ جائے، یہ چٹان کھل جائے اور ہمیں آزادی مل جائے۔ اور جب موت بندے کے عقب میں آ جاتی ہے، بندہ آگے پیچھے اپنے رب کو یاد نہ کرے مگر اس وقت رب یاد آ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرتی نظام کے اندر، ہمارے لوگوں کے اعتقاد کے اندر یہ چیز رس بس چکی ہے کہ جب ہم پر مصیبت آتی ہے ہم خالق کو پھر یاد کرتے ہیں۔ یاد کرنے کا طرز، وہ دل کی تڑپ، وہ شوق، وہ لگن، وہ محبت، وہ اللہ کی عطا والی نوازش کا جذبہ ہمارے اندر اس وقت بیدار ہوتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں، جب ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پھر ہم دل لگی کے ساتھ، دل کی تڑپ کے ساتھ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب مصیبت کے اندر موجود یہ 3 صاحبان بارگاہ خدا بندی میں اپنا وسیلہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپس میں مشاورے کے بعد طے پاتا ہے کہ آئیے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ زندگی کے اندر کوئی ایسا کام ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، ہماری حیاتی کا کوئی ایسا کام ہے جس میں محض اللہ کی رضا شامل ہو، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو جب مشاورت طے پا جاتی ہے تو 3 شخصوں میں سے ایک شخص وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے خدا کی بارگاہ میں بلند کر لیتا ہے۔ بلند کرنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، یا مالک، یا میرے مولا، میرے ایک عمل محض تیری رضا کے لیے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میری چچا زاد بیٹی مجھے بڑی محبت ہے، میں اس سے پیار کرتا تھا، میں اس سے محبت کرتا تھا، میں اس پہ فدا تھا۔ اب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے قریب ہوں، وہ میری طرف مائل ہو، میں اس کی طرف مائل ہوں، میرا بڑا دل چاہتا تھا۔ تو اب وقت نے اس قدر ان کو گرا دیا، ایسے حالات آ پڑے ہم پہ کہ وہ میری چچا زاد بیٹی غریب ہو گئی، وقت نے بدل دیا، اب حاجت مند ہو گئی، اسے کھانے کے لیے چیزوں کی ضرورت تھی، اوڑھنے کے لیے لباس کی ضرورت تھی۔ اب وہ ضرورت مند ہو کر، مجبور ہو کر میرے دروازے پہ آئی۔ جب اکراہ کی حالت میں نے اس کو پایا تو میں نے اکراہ کرنا چاہا، میں نے زبردستی کی، میں نے کہا اس شب پہ میں تیری مدد کروں گا، گرچہ تو میری چچا زاد ہے۔ انسانیت کا درد تو ہر کسی کے دل پہ نہیں ہوتا، اس کو بیدار کرنے کے لیے زرس چاہیے ہوتا ہے، اس کو بیدار کرنے کے لیے جملے چاہیے ہوتے ہیں، اس کو بیدار کرنے کے لیے کسی کی کاوش چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب وہ اس کو کہتا ہے کہ ایک شرط ہے، اگر تم میرے ساتھ زنا کرے گی تو میں تیری مدد کروں گا، تیری غربت کے اندر تیری مدد کرنے کے ایک ہی راہ ہے کہ تم میرے ساتھ زنا کر لے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں بالکل تیار ہوں، اب میرے لیے گناہ کرنا بالکل آسان ہے، گناہ کی
قریب جاتا ہوں تو پھر جب میں اس کے قریب ہوتا ہوں وہ مجھے ایک جملہ کہتی ہے کہ اللہ سے ڈر جا، میں تو مظلوم ہوں، تو ظالم ہے، ظلم کا تجھے برگئے خداوندی میں جواب دینا ہے، اللہ سے ڈر جا اور باز آ۔ وہ دعا اٹھا کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگا کہ باری تعالیٰ میرے محض تیری رضا کے لیے گناہ پہ قابو پانے کے باوجود میں رک گیا، میں باز آ گیا، میں نے برا گناہ نہیں کیا ہے، میرا وہ لذت کے اندر آنے کے باوجود، وہ میری شہوت کے حاوی ہونے کے باوجود میں رکا ہوں، کسی اور ڈر سے نہیں مالک تیرے ڈر سے رکا ہوں، میں نے یہ عمل محض تیری رضا کے لیے کیا ہے، خالق کائنات یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے، میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، اس کے صدقے یہ جو مصیبت آئی پڑی ہے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا مفہوم ہے کہ وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ جاتی، اب چٹان اتنی ہٹ جاتی ہے کہ روشنی ہلکی ہلکی روشنی بھی آ رہی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، سانس لینے میں آسانی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے رجوع کیا، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اس نیکی کو پیش کیا اور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سن لیا۔ پھر دوسرا شخص وہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوتا ہے کہ مالک ایک بار ایک مزدور میرے پاس آیا تھا، اب مزدور کے ساتھ میں جھگڑ پڑتا ہوں، مزدور کے ساتھ میری لڑائی ہو جاتی ہے، جب لڑائی ہو جاتی ہے وہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو، کیونکہ بھائی اس نے محنت کی ہے، یہ اس کی محنت کا ثمرہ ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اب وہ صاحب کہنے لگے کہ اب وہ بندہ مزدور تھا، جھگڑ پڑا، وہ چلا گیا، اجرت لیے بغیر چلا گیا، تو اس کی جو اجرت تھی اس اجرت کے ساتھ میں نے اپنے کاروبار کو فروغ دیا، میں نے بکریاں لی، وہ بکریاں ہر سال بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ وہ بکریوں کا ایک پورا ریوڑ تھا، وہ ایک مزدور کی اجرت تھی، وہ اس کو نہیں ملی تھی۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جس نے ان بکریوں کو پروان چڑھایا، جنہوں نے بکریوں کا پورا ریوڑ بنایا، اس کے پیسوں سے بنا تھا، اب وہ مزدور اپنی اجرت لینے کے لیے آتے ہیں کہ فلاں روز میں نے تیرے پاس آ کے کام کیا تھا، میری مزدوری تھی، مجھے میری اجرت دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مولا اس وقت اس کی اجرت میں نے کچھ اس انداز میں دی کہ اس کے پیسوں سے وہ بکریوں کا پورا ریوڑ تیار ہوا تھا، وہ مویشیوں کی کثرت کے ساتھ تعداد میرے پاس جو موجود تھی وہ اس کے انویسٹمنٹ سے تھی، وہ اس کے پیسوں سے میرے پاس آئی تھی۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ باری تعالیٰ میرے محض تیری رضا کے لیے، محض تیری رضا کے لیے وہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس میں بولا، یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، میں اس عمل کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مالک میرے مالک اس مصیبت سے نجات عطا فرما، میرے مولا ہمیں اس سے رہائی عطا فرما۔ تو چٹان تھوڑی سی اونچی سے گر جاتی ہے، چٹان پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن مکمل چٹان نہیں ہٹتی، اب اتنی نہیں ہٹتی کہ وہ شخص اس غار سے باہر آ سکے۔ تو پھر تیسرے شخص کی باری آتی ہے، وہ پھر بارگاہ خداوندی میں اس طرح سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ مالک کائنات میں نے بکریاں رکھی تھی، میں دن کو بکریاں چراتا تھا، رات کو جب شام کو آتا تھا میرا سب سے پہلا کام والدین کی خدمت ہوا کرتا تھا، میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا، میرے والدین بھی موجود تھے، میرے بچے بھی موجود تھے، مگر میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو اپنے والدین پر ترجیح دوں، میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا تھا، پہلے والدین کی خدمت کرتا تھا، پھر بچوں کی شفقت مجھے یاد آتی تھی۔ تو وہ شخص اس طرح عرض کرنے لگا کہ باری تعالیٰ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ میں بکریاں چرانے کے بعد آیا، تاخیر ہو گئی، میرے والدین سو گئے، لیکن بچے پیاس کی وجہ سے رو رہے، بچے تڑپ رہے دودھ کی وجہ سے، لیکن میرا تقاضا نہیں کرتا، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے بچوں کو اپنے والدین پر ترجیح دوں۔ آج
آج اپنے معاشرے کے اندر چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے ترجیحات اپنے والدین کو چھوڑ کر بچوں پہ کس کا دیتے ہیں. بچے والدین دور کی بات ہے، ہماری بیویاں میں نہیں، جو والدین کی قدر کو آج ہم بھول چکے ہیں. ہم نے انگریز کو اپنا لیا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے اولڈ ہاؤس بن گئی. آج کل ہمارے نوجوان نسل کیا کرتی ہے؟ والدین کو دھتکار کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے. پوری زندگی ان کے جھٹکے، ان کی تکلیفیں والدین برداشت کرتے رہے. آج اگر کوئی ان کی چھوٹی سی خواہش مجھے برداشت نہیں کرتے، آج ان کی تکلیف کی وجہ سے، دمے کی تیز رفتاری تکلیف کی وجہ سے ان کی کھانسی نے تکلیف، اب وہ کھانسی برداشت نہیں کرتے. ان کی وائف کی، ان کی بیویوں کی جو لائف کی سٹارٹ ہوتی ہے ان کی کھانسی سے، ان کے کپڑے چینج کر دیے جاتے ہیں. جب وہ بچپن میں پالنے کا اب صلہ دینے کی باری آئی، والدین کو دوسری جگہ پر چھوڑ دیا. تو اب وہ شخص کہنے لگا کہ اس وقت میرے والدین سو چکے تھے، بچے میرے رو رہے، لیکن میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میرا ضمیر نہیں مانا کہ میں اپنے والدین پر بچوں کو ترجیح دوں. میں نے پہلے دودھ پلانے تو اپنے والدین کو پلانے ہیں. تو اب وہ اس گھر سے والدین کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے، پوری رات گزر جاتی ہے، کھڑا رہتا ہے. جب صبح والدین بیدار ہوتے ہیں تو ان کو دودھ پلاتے ہیں، اس کے بعد بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. تو وہ عرض کرتا ہے کہ مالک میں نے تیری رضا کے لیے، محض تیری خوشنودی کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے. میں نے تیری رضا کے لیے اپنے بچوں کی پیاس کو نہیں دیکھا، ان کے تڑپ کو نہیں دیکھا، میں نے ان کی چیخوں کو نہیں دیکھا، میں نے ترجیحات کو دیکھنا ہے. میں نے حقوق العباد میں اپنے والدین کے مقام کو دیکھا ہے، ان کا لحاظ رکھا ہے. بولا میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے، تو اس کے صدقے ہمیں اس سے نجات عطا فرما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چٹان بالکل گر پڑتی ہے، چٹان بالکل ہٹ پڑتی ہے، تو اس مصیبت سے انہیں اس طرح سے نجات ملتی ہے. تو نجات اس چیز میں اس میں دو چیزیں ہمارے ساتھ بالکل عیاں ہیں. پہلی چیز نجات کا دار و مدار جس چیز پر تھا وہ کیا تھی؟ وہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا تھا. دعا کس انداز میں کی؟ انہوں نے وسیلہ پیش کیا. اب ماہ سفر دوران داتا صاحب کا اس کے قریب ہے، تو اب ہم اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جو چیز میں آپ کو سمجھانے لگا اس کو سمجھیں. بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ دادا ہمیں دے. نہیں، یہ جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مولا داتا کے صدقے میں ہمیں دے. اور آپ کہتے ہو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ اپنے بندے کے شہر سے زیادہ قریب ہو تو پھر کیا ضرورت ہے؟ تو ان بندوں کی شہر سے مالک کریم کا وہ دعا کرتے، انہوں نے وسیلہ ڈال کے دعا کیا. اب اسی طرح میں حضور علیہ السلام کے دور کی بات بتاتا ہوں. اویس بن نام سنا ہوگا آپ نے، صحابی رسول نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں. حضور علیہ السلام کے مکھڑے کو انہوں نے ظاہریہ یاد میں نہیں دیکھا. اب حضور سے عشق کرنے والے تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے، حضور کے احکامات بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے تھے. اویس کرنے اب ویسے کرنے کے بعد رسول اللہ ان کے پاس بھیجتے کہ رسول اللہ نے عمر بن خطاب اور حضرت مولا مشکل کشا کو دعا کے لیے ویسے کرنے کے پاس بھیجا. وہ صحابی رسول ہے. عمر بن خطاب کوئی عام رسول تو نہیں ہے. خلفائے راشدین میں دوسرا نام آتا ہے عمر بن خطاب کا. عمر بن خطاب وہ ہستی ہے کہ زمین پر زلزلہ آتا ہے تو کوڑا مار کے کہتے ہیں کیا میں نے عمل نہیں کیا، رک جا. تو زلزلہ رک جاتا ہے، وہ زمین کا کانپنا رک جاتا ہے. وہ دریائے نیل جو چلتا نہیں ہے، ایک رکے سے چل پڑتا ہے. وہ عمر کے جس کے جلال سے وہ شراب سکے کی حالت میں بدل جاتا ہے. وہ عمر بن خطاب کہ جو اپنے عدل کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے اس کا بھی حساب نہیں. وہ عادل عمر بن خطاب کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو طاقت
پھر وہ مولا مشکل کشا کہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ مولا مشکل کشا کے جن کو علم کا کان کہا جاتی ہے، انہیں علم کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اتنا تقویٰ، اتنا علم۔ پھر مولا مشکل کشا وہ ہے کہ جن کے حصے میں رسول اللہ کی وہ بیٹی آئی کہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا الفاطمہ کو بدعت منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مولا مشکل کشا کو آقا نے جگر کا ٹکڑا دیا، مگر دعا کے لیے ویسے کرنی اللہ کے ولی ہے، رسول اللہ نے بھیجا، ویسے کرنے کے بعد کس کو بھیجا؟ عمر بن خطاب کو مولا مشکل کشا۔ تو کیا ضرورت تھی؟ مولا مشکل کشا کی اشارت سے قریب اللہ نہیں تھا۔ عمر بن خطاب کو اللہ محبوب نہیں تھا، اللہ کے پیارے نہیں تھے عمر بن خطاب۔ رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جی، رسول اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ رب نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو دعا قبول کرنے کے انداز بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر تو دیکھیے، آپ نے حاجات کو پیش کر کر تو دیکھیے۔ تو آپ رسول اللہ نے کیسے کے پاس بھیجا عمر بن خطاب اور مولا مشکل کشا، اور جا کے ان سے دعا کروا، تو اس سے ہمیں یہ باقاعدہ مل جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ قرآن مجید میں بھی ہمارے لیے آیا ہے کہ وقت ہوئی نہیں وسیلہ، کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ہم جو اولیاء سے مانگنے کے قائل ہیں وہ اس حد تک ہے کہ ہم ان کو وسیلہ بنا کر مانگتے ہیں۔ اور پھر کیوں؟ کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ نے بڑا عطا کیا ہے، اللہ کی نوازش، اللہ کی نگاہ عنایت ان پر بڑی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ اپنی نیکی کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ بخار والوں نے اپنی نیکی کو وسیلہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے قریب ہے، مگر یہ دیکھو کہ بندہ اللہ کے کتنا قریب ہے۔ یہ بات شاید آپ کو خبر بنے، اللہ تعالیٰ شاید سے قریب ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جب مقرب کہہ دیتے تو قریب کا درجہ انہیں مل جاتا ہے۔ انبیاء اللہ کے قریب، اولیاء اللہ کے قریب۔ ایک بندہ وہ 5 نمازوں کی اپنی حیاتی کے اندر پابندی نہیں کر سکتا، ایک وہ ہے جو رات کو کھڑا ہو کے عبادت کرے۔ تو اب خود بتائیں کہ ان میں سے قریب کون ہے؟ کہ جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا وہ اللہ کے قریب ہوگا، جو راتوں کو نوافل نہیں چھوڑتا وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ نوافل جو نوافل کو بھی نہیں چھوڑتا وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے رجل بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ نوافل اللہ کے مقرب کرتے ہیں، اللہ کی عبادت، ذکر اللہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو جنہوں نے ذکر اللہ کر کے اپنی حیاتی کے اندر مشقتیں برداشت کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا، ان کا مقام تو ہے، ان کا مرتبہ تو ہے۔ اور اللہ کے اولیاء کی شان تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اعلان فرما دیا، سن لو، جو اللہ کے پیارے، جو اللہ کے ولی ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں غمگین کیا جائے گا۔ دنیا و آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسائشیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں عطا فرمائی، آسانیاں ملی ہیں ان کی کافی، ان کی محنت پر ملی ہے، ان کے اجر پر، ان کی محنتوں پر ان کو اجور ملے ہیں، ان کے یہ اجر ان کی کافیوں پر ہے۔ انہوں نے 33 سال مشقتیں برداشت کی، 34 سال کی عمر میں داتا ریت ہوئی، لاہور آگے تھے اپنے پیر و مرشد کے اوپر، 34 سال کی عمر تھی۔ پھر ان کا مزار بھی لاہور کے اندر، والدین کو چھوڑ دیا، سب کچھ کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ خاندان والوں کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ کہ جو میں نے خرسان میں جا کے، جو شام میں جا کے، جو لبنان میں جا کے، جو ایران میں جا کے، جو ترکستان میں جا کے رسول اللہ کا دین پڑھا ہے، وہ
پردیس کی مشقتیں برداشت کی. پردیس میں جا کے پردیس میں بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسا وقت گزرتا ہے، یہ پردیسی جانتا ہے. یہ اتنی مشقتیں برداشت کی، پھر اللہ نے شدہ بھی عطا فرمایا، پھر اللہ نے انہیں مقام بھی عطا فرمایا ہے. پھر بڑے بڑے آ کے کہہ کے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا اشارہ پیر کامل کامل آتا ہے. پھر انہوں نے کہا، پھر کہنے والے یہ کہہ گئے کوئی ناقص ہے آئے کامل بن جائے گا، کامل ہے آ جائے تو پکی مور لگ جائے گا. پھر کہا کہ کہا بڑے بڑے آتے ہیں پھر یہاں سے فیض لے کے جاتے ہیں، پھر انہیں مراتب مل جاتے ہیں، پھر انہیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے، پھر اس کو سہارا لے کر جنت کی طرف کا ہوتا ہے. تو خدا را اپنا ایک نظریہ بنائیں، اپنی حیاتی کے اندر یہ چیز لے کے آئیں. ہمیں مشکل پڑنی ہے تو اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. ارے کیوں آپ در تک میں کیوں جاتے ہیں؟ اور علامت والے ہمیں نا ایک درس وقت تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، ایک درس دیا علامت والے کا درس دیا ہمیں. علامت والے کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود ہی پوچھے بتا تیری رضا. اپنے اندر خودداری کو لے کے، اپنے اندر مشقتیں برداشت کرنے کی قوت لے کے آئیں، آزمائشوں پہ صبر کرنا سیکھیں، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ کل وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو. اپنی اولاد کو ہرگز ایسا نہ بنانا کہ جب اس دنیا سے آپ چلے جائیں، دنیا کے اندر ان کی خواہش آپ نے پوری کی، جب مرنے کے بعد وہ سامنے کھڑا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا جنازے کو. اس وقت دنیا کے اندر تو باپ سے ڈر نہیں لگتا تھا، جب چلا گیا ہے اسے غسل دیتے وقت ڈر نہ لگے گی. ایسی اولاد کی تربیت نہ کرنا، ایسی اولاد کی تربیت نہ کرنا کہ جب ہاتھ اٹھانے کا وقت آئے آپ کے پیچھے، جب وہ رب کے ہونے پر عمل کی باری آئے کہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا واغفر لہما جناح الذل. دنیا کے اندر انہوں نے نرمی کے بعد نہیں بچائے، مگر جب دنیا سے چلے گئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا ان پر رحم فرما کہ جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے پرورش کی. وہ ایسے عقائد اولاد کو ہرگز نہ دینا کہ پھر وہ ہاتھ اٹھائے سوچے کہ یہ اب مار گئے، اب ان کو نہیں پہنچے گا، اب نہیں پہنچنا ہے. ایسے عقائد ہرگز نہ سکھائیں کہ دنیا کے اندر تو استفادہ نہیں ہوا لیکن آخرت کے اندر کیا ہوا. پھر وہ سونے کے پہاڑ لے کر قبور سے کیسے اٹھیں گے بھائی، جب سیاہ کار بدکار امالنامہ لے کر ہم دنیا سے چلا گئے. بھائی یہ دعاؤں کا تو صدقہ ہے. حضور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہر مقام پہ دعائیں کرتے ہیں. قرآن نے ہمیں طریقہ بتا دیا، دنیا کے اندر والدین کے سامنے نرم بن کے رہو، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعائیں مقصد. تو اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں. خدا را دنیا داری ساری چیز نہیں ہے، پیسے نے ہر چیز نہیں رکھی ہے. وہ کبھی کبھی غریب امیروں سے بڑھ کے آرام کے ساتھ سوتے ہیں، ان کی نیند زیادہ آرام اور سکون والی ہوتی ہے. تو لالچ کرنے کی کوشش کبھی زندگی کے اندر نہ کریں. کمائیں جتنا کما سکتے ہیں، کوشش کریں رزق حلال کمائیں، آپ نے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، مگر کبھی اس غرض سے کہ دنیا اپنی اولاد کو اتنی دنیا نہ پڑھا دینا کہ وہ آخرت کو بھول جائے. انگلش کے اندر فرافر باتیں کر رہے ہیں، ایک بات ہی زبان پہ نقطے نہیں آتی بات کرتے ہوئے، مگر جب رسول اللہ کا جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں وہ کلمہ سے انداز پہ نہ آئے کہ ہماری کوتاہی ہے اور فرائض سے اتنا مسائل کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ مسئلہ بتائے ہم انہیں پڑھتے ہیں، پھر ہم دلیلوں پہ دلیلیں مانگتے ہیں. رسول اللہ کے فرامین کے بھی آنے میں انکار کیا ہے. لا علمی کی بنیاد پہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، فرائض کتنے دور ہیں. کوئی آتا نہیں ہے بھائی مسئلہ پوچھے، ہمیں یہ مسئلہ ہمیں یہ مسئلہ ہے. کوئی آتا ہے تو ہوتا نہ تشریح کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی آتا ہے تو بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے آتا ہے، کوئی گھر سے آتا ہے. کبھی کسی نے آ کے کہا ہے کہ بھائی میری نماز صحیح نہیں ہے، مجھے نماز کا طریقہ بتا دے. کبھی کوئی آ کے پوچھتا ہے، پوچھنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں. کس بات کی جھجک ہے؟ جب اللہ نے ہمیں یہ منبر عطا کیا ہے، جب رسول اللہ نے فرما دیا علماء وارث الانبیاء،
رسول اللہ نے وراثت میں چھوڑا ہی ہے جی رسول اللہ کی وراثت لینی ہے تو یہاں سے بھی لینی ہے، تو اس کے لیے ہم کیوں کمی کریں؟ تو خدا را فرائض ضروری کی طرف آ جائے، آپ سیکھیں آگے نماز کے لیے، جس بندے کو غسل نہیں کرنا آتا وہ مسجد میں آ کے گھنٹہ بیٹھا اسے کیا ثواب ملے گا؟ شیخ حسین کو پلیتی کی حالت میں مسجد میں آ کے بیٹھا ہے، اب میں سوال کر لوں تو آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے یا سننے والوں میں کتنے ایسے ہوں گے جن کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا؟ تو خدا را پاکی پلیتی کو سمجھے، اپنی کمزوری کو سمجھے، تو اولیاء کے ساتھ محبت کرنی ہے، ناروں کے عادت تک نہیں، لنگر کھانے کی عادت تک نہیں، ان کی سیرت کی عادت تک۔ انہوں نے بتایا کہ مشقتیں برداشت کر کے علم حاصل کیا ہے، سیرت کو سیکھو تو صحیح، پھیلاؤ تو صحیح۔ آپ کو ایک حدیث آتی ہے ٹھنڈک آتی ہے دوسرے کو بتاؤ، نماز پڑھنے کا درد آپ کے سینے میں ہے بھائی کو بتاؤ کہ آ تو نماز پڑھ۔ تو اس لیے ہمیں عملی طور پر زندگی کے اندر کامیاب ہونے کی کوشش کریں، عملی طور پر ہم حضور کے دین کے خادم بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بات و نصیحت ہوئی اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے ہم سب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ۔